اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے۔ بد دعائیں وغیرہ کرنے سے بچنے کی اشد ضروری ہے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہوگی؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔
تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سحر اپنے حلال رزق سے کرتے ہیں، اور نہ جانے ہم افطار جو کرتے ہیں کہ ذرا سی دعوت کیا ملی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تحقیق کرنا ہے کہ اگلا جو دعوت کرا رہا ہے اس کا مال کیسا ہے، اور وہ کیسا ہے۔ کیا وہ سودی کاروبار تو نہیں کر رہا ہے؟ اپنے پیسے کو ڈیڑھا پہ تو نہیں لگا رہا ہے؟ اپنا پیسہ کو، روپیہ کو بیاج پہ تو نہیں لگا رہا ہے؟ اگر ایسا کر رہا ہے تو بھائی دوستوں بزرگوں، آپ ان کے کھانے سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ خراب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے جسم کے اوپر جو لباس ہوا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سودی کاروبار سے ہو، کھا تو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ حلال کے بجائے حرام غذا ہو، اور ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رب یا رب، اے اللہ ہماری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جن کا کھانا حرام ہو، لباس حرام ہو، پینا حرام ہو، تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس چیز سے بچیں، اور جہاں تک کوشش ہو بچنے کی، بچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی روزوں کو قبول فرمائے، نماز اور تراویح کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔